شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور پھر دن بھر روزہ رکھا اور رات ساری عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فاحشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی ہے کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے فاحشہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیچکی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیچکی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبے ساز کے پاس وہ دیچکی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس دیچکی کی بجائے اس کے چست جسم کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیچکی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرواتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیچکی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک باریش جوان لڑکا اس فاحشہ کو آواز لگاتا ہے کہ بہن کیا اس دیچکی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیچکی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس باریش لڑکے نے دیچکی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا فاحشہ کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے نہیں بالکل دیچکی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیچکی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے دربار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس بھی تانبے ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا کہ 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیچکی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ ایک غریب ہوں اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیچکی کے بدلے 6 سکے دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر آخر میں اسی درویش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیچکی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بھیس میں اس فاحشہ عورت نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا کہ 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہے۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں
खरीदूंगा। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूप धारे उस फाहिशा ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबे वाले ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई इस देश की के 80 सिक्के दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 80 सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल-जरार बिन कशफ, जिन्होंने उस फाहिशा को ईमान लाने को कहा था और उस औरत ने ये शर्त रखी थी, जब तक कि मैं अल्लाह को ना देख लूं मैं ईमान नहीं लाऊंगी, वो आबिद कहते हैं कि दोनों दिन उस औरत के साथ होने वाले वाकयात में मैंने भी अपनी आंखों से देखे थे। इत्तेफाक से मैं दोनों दिन उसी बाजार में था जब वो औरत 80 सिक्के उस नौजवान ताबेसाज से लेकर चली गई। तो आबिद अल-जरार बिन कशफ फरमाते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देश की को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने 80 सिक्कों में इसे खरीदा है। वो लड़का निहायत अदब से बोला, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने उसकी बच्ची का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है कि मैं सोच में पड़ गया। फतह अल बारी की हदीस कुदसी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हंबल ने भी रवायत किया है। अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने मेरे वली को तकलीफ दी मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है, और मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे वो उससे भी ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा जब नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और जब बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ, और जब वो मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। दोस्तों, अपने आसपास नजर रखिए, गरीबों की मदद करें, बूढ़ों का सहारा बने, और खासकर बेवा औरतों और यतीम लड़कियों की दिल खोलकर माली इमदाद किया करें ताकि वो कहीं जिस्म बेचने जैसे मकरूह कामों में ना घुस जाएं। बेशक मजबूरी ही इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाती है। आइए आज से ही अहद करते हैं कि हम सदका और खैरात को अपनी जिंदगी का एक खास मकसद बना लेंगे। ऐ अल्लाह पाक, इस वीडियो के तमाम सुनने वालों के गुनाह माफ फरमा दे और बरोज़े क़यामत हमारे हिसाब में नरमी फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, हमारी जिंदगी को हर किस्म के हसद और शर से पाक फरमा दे और तमाम जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी फरमा दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।